عزیز پڑھاوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں معیار فضیلت جو ہے وہ شرف نسب نہیں ہے. اگر شرف نسب کو کرا دیا جائے تو اتنی بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے. تو پھر معیار فضیلت جو ہے کئی لوگوں نے کسی کو قرار دیا، لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر معیار فضیلت کیا ہے؟ قرب خدا بندی. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جس کا جتنا بڑا مرتبہ ہے وہ افضل بھی اتنا ہے. سبحان اللہ. اب کچھ لوگوں نے کثرت ثواب کو معیار فضیلت قرار دیا. کچھ لوگوں نے پہلے شرف نسب کو معیار فضیلت قرار دیا، پھر کچھ لوگوں نے کثرت ثواب، جس کا ثواب زیادہ ہو. اب کثرت ثواب کا انہوں نے معنی کیا بیان کیا؟ کثرت ثواب کا مطلب یہ ہے جنت کے کھانے، جنتی لباس، جنتی بیویاں، جنتی خادم، جنتی حوریں، جنتی محلات. کچھ لوگ کہتے ہیں جس کے پاس جنت کی نعمتیں جتنی زیادہ ہوں گی وہ اتنا ہی افضل ہوگا. سبحان اللہ. لیکن یہ معیار فضیلت نہیں ہے. یہ معیار فضیلت ہے کہ جس کے پاس جنتی نعمتیں جتنی زیادہ ہوں گی وہ معیار فضیلت رکھتا ہو، یہ ضروری نہیں ہے. اس پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے 10 دلائل پیش کی ہیں اپنی اس کتاب کے اندر. کتنے دلائل پیش کیے؟ وہ 10 میں دلائل جمعے کے اندر بیان نہیں کر سکتا. ایک دلیل بیان ہو جائے پھر بھی بڑی بات ہے. اعلیٰ حضرت نے 10 دلیلیں دی ہیں کہ یہ جو لوگ کثرت ثواب کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ جس بندے کو جنتی کھانوں کی کثرت ہے، جنتی بیویوں کی کثرت ہے، جنتی حوروں کی کثرت ہے، جنتی محلات کی جس کے پاس کثرت ہے، اس کو آپ یہ کہیں کہ اس کو فضیلت حاصل ہے، ایسی بات نہیں ہے. اس پر اعلیٰ حضرت نے بڑی کمال کی دلیل دی. پہلے آپ فرماتے ہیں کہ تم کثرت ثواب اس معنی میں کہ جس کو جنت کی نعمتیں زیادہ مل رہی ہیں، آپ فرماتے ہیں تم اس کو معیار فضیلت قرار دے رہے ہو، اس کی تو اللہ والوں کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اس چیز کی جو اہل اللہ ہے اس کی ان کی نظر میں اس چیز کی ویلیو. ایک طرف جو ہے اہل اللہ کی نظر کے اندر اللہ کا قرب مقصود ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر مرتبہ مقام کا اضافہ ہے. اہل نظر جو ہیں وہ اللہ کے قرب کے متلاشی ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب نصیب ہو. ان کی نظر جو ہے جنت کی نعمتوں کی کثرت پر نہیں ہوتی. آپ فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں کی جو کثرت ہے اس کا مطمع نظر جو ہے ان لوگوں کا ہے کہ جو دل کے اندر دنیا کی لالچ رکھتے ہیں، جو کوتاہی والی نظر رکھتے ہیں، جو کمال والی نظر رکھتے ہیں، وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. آپ فرماتے ہیں کہ جو اہل اللہ ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالی کی جو عبادت ہے جنت کے لحاظ سے کہ ہم عبادت کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ہمیں جنت کی نعمتیں ملیں گی. کہتے ہیں اہل نظر جو ہے اس طریقے سے عبادت کو شرک خفی سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ شرک خفی سمجھتے ہیں. ایک شرک جلی ہے.
اللہ کے مقابلے میں ایک دوسرے کو خدا ماننا، ایک ہے شرک خفی۔ کہتے ہیں اہل نظر اس چیز کو اتنا ناپسند سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں جنت کے لحاظ سے، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں شرک خفی کا درجہ رکھتا ہے۔ کیا رکھتا ہے؟ پھر اعلیٰ فرماتے ہیں تورات مقدس کے اندر یہ بات موجود ہے، اس سے زیادہ ظالم کون جو جنت ملنے یا دوزخ سے بچنے کو میری عبادت کرے۔ اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو جنت ملنے یا جہنم سے بچنے کے لیے میری عبادت کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں جنت اور دوزخ نہ بناتا تو کیا میں عبادت کا مستحق نہ ہوتا؟ تو کیا تم نے مجھے مستحق کی عبادت اس لیے سے سمجھا ہے کہ عبادت کرو گے تو جنت ملے گی، اور اگر گناہ سے بچو گے تو جہنم سے بچ جاؤ گے؟ اس کا مطلب ہے تمہارے نزدیک معیار جنت اور دوزخ ہے۔ اگر میں جنت کو پیدا نہ کرتا، اس کی نعمتوں کو پیدا نہ کرتا، جہنم کو پیدا نہ کرتا، جہنم کے اندر جو عذابات ان کو پیدا نہ کرتا، تو کیا میں عبادت کا مستحق نہ ہوتا؟ مطلب کیا ہوا کہ جو اہل نظر ہیں، جو اہل اللہ ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کرتے ہیں خاص اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الرزاق بکثرت ہیں، اور عبداللہ نہایت کم ہے۔ عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الرزاق زیادہ ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ عبد الرحمن کا مطلب یہ ہے رحمان اللہ کی صفت ہے، بہت زیادہ مہربان۔ رحیم کا مطلب بہت زیادہ رحم والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ مہربان اور رحیم سمجھ کر اس کی عبادت کر رہا ہے، اور رزاق سمجھ کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں جو کر رہا ہے کہ وہی میرا رازق ہے، وہ مجھے رزق دینے والا ہے۔ یعنی اس کا مطمع نظر جو ہے وہ دوسری چیز ہے، جس کے پیش نظر اللہ کی ذات مقصود وہی لالچ ہے۔ یعنی لالچ کے پیش نظر وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو رزاق بھی مان رہا ہے، اللہ کو رحمان بھی مان رہا ہے، اللہ کو رحیم بھی مان رہا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات ہونے کے اعتبار سے اس کا رابطہ آپ فرماتے صوفیہ کرام فرماتے عبداللہ کم ہے۔ عبداللہ کا مطلب ہے جو اللہ کو اللہ سمجھ کر مانتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارا خدا ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، یا اللہ ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ بیان کر دیا کہ معیار افضلیت وہ کیا ہے؟ جس کے پاس جتنی جنت کی نعمتیں ہوں گی، نعمت کی کثرت ہوگی، اتنا افضل ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں یہ تو اہل نظر، اہل اللہ کی نظر کے اندر اس کی تو ویلیو ہی نہیں ہے، کیونکہ اہل نظر کا مطمع نظر کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے سوا کچھ۔ اسی وجہ سے کسی نے حضرت رابعہ بصریہ کو دیکھا، ایک ہاتھ کے اندر انہوں نے پانی پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ کے اندر آگ تھی اور بڑے جلال سے جا رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ایک ہاتھ کے اندر پانی ہے، دوسرے ہاتھ کے اندر آگ ہے۔ تو کہنے لگی میں جس ہاتھ کے اندر پانی ہے یہ میں پانی لے کر جا رہی ہوں، جا کے اس پانی سے میں جہنم کی آگ کو بجھا دوں، اور جس ہاتھ کے اندر آگ ہے اس سے جا کر میں جنت کو جلا دوں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کوئی بھی اگر عبادت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، یہ نہیں کہ جنت کی لالچ کے اندر آ کر بندہ نمازیں پڑھے، اللہ کی عبادت کرے اور گناہ سے بچے۔ کس سے؟ جہنم کی عذاب سے بچنے کے لیے کرے۔ اگرچہ
اگر کوئی بندہ آج بھی یہ کام کرتا ہے تو ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، یہ مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں۔ اگر کوئی بندہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے تو ہم اس کو ناجائز نہیں کہتے، لیکن میں یہاں بتا رہا ہوں اعلیٰ جو مقام ہے اولیاء کرام کا، جو اہل اللہ ہے، ان کا جو مقام نظر جو ہے ان کی یہ چیز ہوتی نہیں ہے، وہ صرف اللہ کو کس لیے پوچھتے ہیں؟ اللہ سمجھ کر پوچھتے ہیں۔ یہاں پر ایک ذہن میں بات آ رہی ہے، پہلے بھی کئی دفعہ آتی ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ ساری رات ایک سجدے میں گزار دی، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ سامنے ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر نہ دنیا کا پتہ ہوتا ہے، نہ دین کا پتہ ہوتا ہے، نہ کسی آگے کا نہ پیچھے۔ دیکھیے نا وہ سجدے صرف اور صرف اللہ کی ذات سامنے ہوتی ہے۔ وہ سجدے اور وہی باتیں جو لالچ کے لیے کی جائے نا، اس کے اندر پھر بندے کو وقت کا احساس ہوتا ہے، بندے کو پتہ چلتا ہے وقت میرا اتنا ہو گیا ہے، لیکن جن سجدوں کے اندر لالچ نہیں ہوتی، وہ خالص سجدے ہوتے ہیں، اس کے اندر بندہ ایک سجدے کے اندر پڑا تو آپ گزر گئے۔ یہ فرق ہے کہ جو سجدہ جو عبادت اللہ کے لیے کی جا رہی ہے وہاں پر وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے جب اللہ کے قرب کا سفر کیا، وہ سفر کیا، حالانکہ کتنا وقت گزر گیا، لیکن ایسے پتہ چلا جس طرح حضور یوں گئے اور یوں آگے، لیکن جہاں پر لالچ ہو، جہاں پر کیا ہو لالچ، بندہ کر کے کوئی کام کرتا ہے تو وہاں پر بندہ ٹائم گزرنے کے اندر انسان کو فکر محسوس ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے اتنا ٹائم گزر گیا ہے۔ آج بھی دیکھ لینا، اگر آپ کسی کی ملازمت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، دو ہی صورتیں ہیں، یا آپ نوکری کرتے ہیں من حیث نوکری کہ آپ نے 8 گھنٹے 10 گھنٹے دینے، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کمپنی کو اپنی طرف سے خالص ہو کر ڈیوٹی کر رہی ہے، آپ نے خدمت کرنی، میرے اس کا بھلا کرنا ہے، مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا سبحان اللہ، کیسے کر لیا اور کیسے ہو گیا، وہ اللہ بھی مدد کرتا ہے اور انسان کو تھکان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری صورت میں کیا ہے، ہر گھنٹے آدھے گھنٹے بعد دیکھے گا وقت نہیں ہوا، وقت نہیں ہوا، آدھے گھنٹے کا بلکہ بندہ بسا اوقات 10 منٹ بعد گھڑی کو چیک کرتا ہے اور نوٹ کر رہا ہوتا ہے یار کب میری جان چھوٹے گی۔ تو یہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمایا کہ جن لوگوں کا مطمع نظر یہ ہے کثرت ثواب، یہ معیار فضیلت ہے، یعنی جنت کی نعمتوں کا اضافہ، جنت کی نعمتوں کے اندر انعام و اکرام کا زیادہ ملنا، یہ معیار فضیلت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ تو اہل نظر کا مطمع نظر ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اہل نظر تو اللہ کی عبادت جنت کی نعمتوں کی بنیاد پر کرنے کو شرک خفی سمجھتے ہیں، اور اس پر اللہ رب العزت قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، مجھ ہی کو پوجو، مجھے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ آیت مقدسہ جس طرح شرک عبادت کی نفی کرنے والی ہے، اس کی یعنی میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، خاص میری عبادت کرو، کہتے ہیں جس طرح یہ شرک عبادت کی نفی کرنے والی آیت، اسی طرح یہ آیت مقدسہ جو ہے شرک مقصد کی بھی نفی کرنے والی ہے کہ تمہارا مقصد بھی عبادت سے میں ہی ہوں۔ پھر آیت کا مطلب کیا ہوا؟ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ کا مطلب ہے مجھ ہی کو پوجو اور میری عبادت سے مجھ ہی کو چاہو، میری عبادت سے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ دلیل بیان کر رہا ہے کہ معیار فضیلت وہ کیا ہے، ثواب کی کثرت کا ہونا، آپ فرماتے ہیں یہ معیار فضیلت بننے کے لائق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ جو اللہ کا ولی ہے حضور علیہ السلام کی امت میں سے صحابی جو ولی ہے اس کی تو شان ہی بہت زیادہ ہے۔ آپ جو اللہ کا ولی ہے جس کی صحبت کے اندر بیٹھنے والا بندہ جو ہے اس اللہ کے ولی کی نگاہ سے اس کے دل سے دنیا نکل جاتی ہے اور اس کا مطمع نظر اللہ اللہ ہی ہو جاتا ہے۔ تو جو صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین
جنہوں نے حضور علیہ السلام کے نظر سے خصوصی فیض لیا ہے، تو ان کا مطمع نظر یہ جنت کی نعمتوں کی کثرت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ جنت کے لالچ کے اندر اللہ کی عبادت کریں؟ آپ فرماتے ہیں ایسا، بلکہ قرآن عظیم فرقان حمید کا حوالہ دے کر فرمایا پھر ان کا مطمع نظر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ان کا مطمع نظر جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی، جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے پرہیزگار جو ہے وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ جو اپنا مال دیتا ہے کہ مال ستھرا ہو، کس لیے دیتا ہے؟ جنت ملے گی، کس لیے دیتا ہے؟ جنت کی نعمتیں ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے، یہ اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے، صدیق کی شان کو اللہ بیان فرماتا ہے کہ صدیق کے دل میں کیا ہے، صدیق کے سوچ کے اندر کیا چل رہا ہے کہ راہ خدا کے اندر وہ مال خرچ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کو اس پر احسان نہیں ہے کہ جس کے احسان کا وہ بدلہ ادا کر رہا ہے، پھر کر کیوں رہا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف اور صرف صدیق کا مطمع نظر جو ہے وہ میری رضا ہے۔ اب رضائے خدا بندی کو خود اللہ بیان کر رہا ہے کہ صدیق رائے خدا کے اندر جو مال خرچ کرتا ہے اس سے مقصود و مطلوب کیا ہے؟ وہ رضائے خدا بندی ہے، اللہ کی رضا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں لہذا جن لوگوں نے معیار فضیلت کو ثواب کی کثرت جو چیز تھی اس کو کرا دیا، آپ فرماتے ہیں ثواب کی کثرت جو ہے اس معنی میں کہ جنت کی نعمتیں زیادہ ملیں گی، جس کو زیادہ ملیں گی وہ افضل ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں کی کثرت کا ہونا، آپ فرماتے ہیں کہ معیار فضیلت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دوسری دلیل ارشاد فرمائی، بڑی کمال کی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس دلیل کو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت میں سے افضل کون ہے؟ حضرات صحابہ کرام۔ کون ہے؟ حضرات صحابہ کرام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک جو امت ہوگی اس میں سے یہ افضل ترین ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر مدار افضلیت یہی زیادت اجر ہے، اعلیٰ حضرت کے الفاظ بھی دیکھیں، اعلیٰ حضرت کے الفاظ کو سمجھنا۔ آپ فرماتے ہیں اگر مدار افضلیت یہی زیادت اجر ہے تو اس حدیث کا کیا جواب ہوگا جسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا؟ اس کو میں مزید آسان کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اگر مدار افضلیت یعنی افضلیت کا معیار اگر آپ اس چیز کو قرار دیتے ہیں کہ جس کو اجر زیادہ ملتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کا مرتبہ مقام زیادہ ہے، اگر اس کو آپ معیار بنا لیں تو وہ حدیث جس کو امام ترمذی نے بیان کیا، امام داؤد نے بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والا 50 عاملوں کا اجر پائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ بندہ ایک کام کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ 50 بندوں کے مطابق ثواب عطا فرمائے گا۔ کہتے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ان میں سے 50 یعنی اس وقت کے 50 لوگوں کا ثواب ملے گا، یعنی کام ایک بندہ کر رہا ہے اور اس کو 50 لوگوں کا جو ثواب مل رہا ہے، جس وقت میں یہ کام کر رہا ہے اس زمانے کے لوگوں کے اعتبار سے ہے کہ اس زمانے کے اندر جب 50 لوگ کام کریں، ایک بندہ کام کرے، اس کو 50 کے مطابق ثواب ملے گا، یا ہم میں سے 50 کا ہے، تمام کے سامنے موجود ہے،
اگر ہم میں سے 50 بندے وہ کام کریں اور اس زمانے کے اندر بندہ ایک بندہ کام کرنے والا ہے، ایک کام کرنے والے کو ہم میں سے جو 50 بندے کام کرنے والے ہیں اس کے مطابق ثواب ملے گا. اس کی وضاحت فرما دیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو 50 کام کرنے والے ہیں اس وقت ایک کرے گا تو اللہ تعالی اس ایک کو 50 کام کرنے والوں کے مطابق ثواب ملے گا. تو اب یہاں پر اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر معیار فضیلت اجر کی اضافے کو دار دیا جائے تو آج کے دور کے اندر جو فتنے کا دور ہے، جس دور کو حضور نے بیان فرمایا ہے، آج فتنوں کے دور کے اندر جہاں پر بدعقیدگی کا سیلاب ہے، بدعملی کا سیلاب ہے، آج کے دور کے اندر اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق جو ہے اللہ پاک اس کو اجر زیادہ عطا فرماتا ہے. کرتا ایک ہے لیکن اس کو ثواب کتنوں کا ملتا ہے؟ 50 کا ثواب ملتا ہے. اور 50 آج کے دور کے نہیں بلکہ دور صحابہ کے دور کی یہ بات ہو رہی ہے کہ 50 عمل کرنے والوں کے مطابق ثواب ملتا ہے. تو آپ فرماتے اس کا مطلب کیا ہوا؟ معیار فضیلت جو ہے وہ اجر کا اضافہ نہیں ہے بلکہ معیار فضیلت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس کو جتنا قرب نصیب ہوگا، جس کا مرتبہ مقام اللہ کی بارگاہ میں جتنا زیادہ ہوگا، وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی افضل ہوگا. تو یہ دو دلیلیں ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں. تو وقت کے اندر گنجائش ہے، ٹائم کیا ہو گیا؟ 20 منٹ ہو گئے. انشاءاللہ بقیہ اگلے جمعۃ المبارک کے اندر مزید گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا